بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ. جناب اپنے ولاگنگ چینل پر ایک اور ایسی کہانی، ایک اور ایسے قصے کے ساتھ میں موجود ہوں جو توجہ طلب ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہے ہم جن کو سمجھتے ہیں نا کہ نفسیاتی جو بیماریاں ہیں یا نفسیاتی جو ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کو بڑا ایزی لیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر غلطی سے کوئی شخص جو ہے اگر نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلا ہی جائے تو فوراً ہی کہہ دیا جاتا ہے جناب اس کا تو ذہنی توازن ہی خراب ہے اور یہ تو بیمار آدمی ہے اور اس کو تو بس پاگل قرار دے دیا جاتا ہے. یہ ایک سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے. جبکہ آپ کو میں بتاؤں کہ انسان کی ذہنی صحت جو ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں. دیکھیں، آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوں گے نا، آپ کو ہر طرح کی بیماری لگے گی. آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا، آپ موٹاپے کا شکار ہوں گے، آپ ڈپریشن، انزائٹی، ہر طرح کی پرابلمز آپ کو آہستہ آہستہ گھیرنے لگیں گی، آپ کو بیماریاں لگیں گی. ہر بیماری جو ہے وہ ادھر سے اوریجنیٹ کرے گی. ضروری نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے نفسیاتی مسائل جو ہیں دوسری بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، لیکن دوسری بیماریاں کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن نفسیاتی مرض جو ہے انسان کو بالکل توڑ کے رکھ دیتا ہے. زندگی کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، جینے کی تمنا ختم ہو جاتی ہے. اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنا جو ہے ہمارے ہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. بلکہ میں آپ سب سے کہوں گی کہ خدا کے لیے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنا کریں، اپنے پیرنٹس کو دیکھیں. کئی دفعہ پیرنٹس جب ان کی ایج زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے کبھی یا تو لائف پارٹنر کو ان کا بچھڑ جاتا ہے یا کوئی بھی اور ایشو ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ایڈریس کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائیں یا ڈاکٹر سے خود جا کے ملیں کہ ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ خوش رہیں. کیونکہ ان کو خوش رہنے کا حق ہے، انہوں نے اپنی زندگی آپ لوگ کے لیے تیاگ دی. اب آپ کا ٹائم ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں. تو جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ صرف جوانوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بہت بہت ضروری ہے اس کو ایڈریس کرنا. تو ایک ایسی کہانی میرے سامنے آئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب وہ کرونا کا ٹائم تھا، اللہ معاف کرے، اٹ واز دیٹ ٹائم کہ ایسے لگتا تھا کہ دنیا شاید ختم ہو گئی ہے اور اب بس زندگی یہی ہے، ہم نے اپنے گھروں تک محدود رہنا ہے. اور پہلی بار زندگی میں مجھے مایوسی کا ایک احساس ہوا تھا. مایوسی کفر ہے، مایوسی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک ایسا احساس ہوا تھا کہ یار اب ہم کبھی کہیں باہر گھومنے نہیں جا سکیں گے، ہم ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے. بے شک آپ نے سالوں نہ جانا ہو، لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے نا کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر وہ لمحہ جو آپ کے لیے بڑا اذیت کرتا ہے، اور اس کے بعد کے تمام لمحات جب تک کہ آپ اس سے آزاد نہیں ہو جاتے. مجھے یاد ہے کہ ایک فلم بھی اس کے اوپر بنی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا فلم کا نام. وہ بالکل ڈٹو یہی کہ کووڈ ہوگا، کیا ہوگا، اس کا نام ذرا مختلف تھا، لیکن وہ اسی طرح کی بیماری تھی کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے اور لوگوں کو فلو ہو رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے اور دنیا جو ہے. اور پھر مجھے خیال آیا کہ یہ ساری فلمیں جو ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بڑی گیم ہے. میں آپ کو بتاؤں اٹس ناٹ نیسسریلی کہ یہ کوئی قدرت کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو سائنٹیفکلی یہ اب کیمیکل وار گیم جو ہے یہ ممالک کے درمیان اب ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے یہ ایک دوسرے کو ایٹم بم نہیں مار سکتے، ایک دوسرے کے اوپر وہ نہیں ہتھیار استعمال کر سکتے کیونکہ وہ سب کے پاس ہیں. تو پھر اب یہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ جس میں کوئی اندازہ نہ لگا سکے کہ کس نے کیا چیز کی ہے، لیکن اپنے دشمن کو گرانے کے لیے، چاروں شانے چت کرنے کے لیے یہ ایسے گیمز کھیلی جاتی ہیں. ابھی ایک اور فلم میں نے دیکھی، ایم ویری بیڈ ود نیمز، اور اس میں جو پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، زومبیز غالباً اس کا نام تھا، اور اس میں زومبیز لوگ جو ہے بن رہے ہیں اور زومبیز جس کو بائٹ کرتے جاتے ہیں وہ بھی زومبی بنتا جاتا ہے. لیکن اسرائیل جو ہے اس کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے اور اسرائیل نے اپنی دیواریں جو ہے اونچی کر لی ہوتی ہیں اور اپنا انتظام جو ہے وہ پہلے کر لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی وہ زومبیز جو اٹیک کر دیتے ہیں واٹس ایور. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ ایسے ممالک، خاص طور پہ اسرائیل نے اس دفعہ بھی جب کووڈ کا سارا کام ہوا تھا تو اس ٹائم پہ اسرائیل جو تھا وہ سب سے زیادہ بچا ہوا تھا اور وہاں پہ احتیاطی تدابیر جو ہے بہت پہلے سے لے لی گئی تھی. تو یو نیور نو کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن اس کووڈ نے لوگوں کو مینٹلی کتنا ڈسٹرب کیا کہ کچھ لوگ اس کے ٹرامے سے ابھی تک آزاد نہیں ہو سکے. ایک خاتون پاکستان میں ہی، دونوں والد و والدہ جو ہے وہ ڈاکٹرز تھے اور ان کا ایک ہی جواز والا بیٹا تھا، میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھا. آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں کووڈ کی وجہ سے جن لوگوں نے جان سے ہاتھ دھویا تھا ان میں وہ جوان لڑکا بھی تھا، اور اس جوان لڑکے کی جو ڈیتھ ہوئی تھی عید سے ایک دن پہلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا ماں باپ کو بتائے بغیر چاند رات پر. اس کے بعد وہ جو ہے اسے کووڈ ہوا اور اس کے بعد ہی کوڈ ناٹ سروائیو اینڈ ہی ڈائیڈ. اور بہت بڑا دھچکا تھا اس کے پیرنٹس کے لیے. کووڈ اس کے پیرنٹس کو بھی ہوا، دے ور پازیٹیو، لیکن وہ سروائیو کر گیا. لیکن وہ جوان بیٹا جو ہے ان کا یوں ہاتھوں سے نکل گیا. ساری زندگی کے لیے ایک آپ کی ایسی تکلیف اور ایک ایسا ڈر اور خوف اس کووڈ کے حوالے سے پیدا ہو جاتا ہے. یہیں پر ایک ایسی سٹوری جہاں پر ایک 33 ایئر اولڈ خاتون ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ 2020 سے فلیٹ میں بند کر لیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ. اس کا بیٹا اس وقت 7 سال کا تھا
اور یہ اپنے فلیٹ سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی. اس کو اتنا ڈر لگ گیا تھا کہ اگر اس کا بیٹا باہر نکلا تو اسے لگا کہ وہ کرونا کا شکار ہو جائے گا اور کرونا کا شکار ہو کے وہ مر جائے گا. تو خاتون نے کیا کیا کہ 3 سال تک وہ گھر سے باہر اپنا کچرا بھی نہیں پھینکتی تھی. اس قدر وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس خاتون کا شوہر جو ہے نا وہ جا کے پولیس کو رپورٹ کرتا ہے. پھر پولیس جو ہے وہ چھاپا مارتی ہے اور خاتون کو اور اس بچے کو بازیاب کرتی ہے. تو ہوا کیا تھا بیسیکلی خاتون نے کرونا پابندیاں جو ہے جب ختم ہی ہو گئی تھیں اس کے بعد بھی اس نے دفتر جانے والے اپنے شوہر کو واپسی پر گھر میں داخل نہیں ہونے دیا. کیونکہ جب پابندیاں ختم ہوئی اس کا شوہر گیا دفتر سے جب وہ واپس گھر آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بھی گھر نہیں آنے دیا. بلکہ کیا ہوا کہ اس نے شوہر کو گھر سے نکال دیا. وہ بے گھر ہو گیا. تب بھی وہ کیا کرتا رہا کہ وہ فلیٹ کا کرایہ بھی دیتا رہا, بجلی کا بل بھی دیتا رہا, گیس کے بل بھی دیتا رہا, کھانے پینے کی دیگر چیزیں بھی دے جاتا تھا. وہ گھر کے باہر دروازے کے باہر رکھ جاتا تھا. اس کے بعد وہ خاتون جو ہے وہ ان چیزوں کو اٹھاتی تھی, اسٹرلائز کرتی تھی. پھر ان کو اندر, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ اسٹرلائزرز باقاعدہ بنائے ہوئے تھے اور جن کے اندر بہت ساری چیزیں ڈیٹول اور یہ وہ ڈالا ہوتا تھا. جو بھی چیزیں ہم شاپنگ کر کے لاتے تھے تو ہم ان سب کے اوپر پہلے وہ اسپرے کرتے تھے. ہم تو اسے کافی دیر بعد دھوپ میں رکھ دیتے تھے, پھر اندر لے کر آتے تھے. ایون ہم خود باتھ لیتے تھے کیونکہ خواتین کو ذرا جانا پڑتا تھا سپر مارکیٹ وغیرہ. تو ہم جب چیزیں لے کر آتے تھے تو پہلے مجھے یاد ہے ہم لوگ ساری چیزیں لا کے باہر رکھ دیتے تھے. پھر ہم ان ساری چیزوں کو اسٹرلائز کرتے تھے, ان کے اوپر اسپرے وغیرہ کرتے تھے. پھر ان کو ہم 2-3 گھنٹے باہر پڑے رہنے دیتے تھے. پھر ہم ان کو اندر لے کر آتے تھے. اس دوران میں ہم خود بھی نہا دھو کے کپڑے جو پہنے ہوتے تھے جو ہم پہن کے گئے تھے ان کو ہم پھینک دیتے تھے دھلنے کے لیے اور دھوتے بھی ان کو الگ سے تھے. آئی مین وی ور ٹیکنگ لاٹس آف کیئر. وہ جو پریکاشنری میجرز تھے جتنے بھی. اسی طرح اس خاتون نے یہ کرتی تھی کہ اس کا میاں جب باہر کھانے کی چیزیں رکھ جاتا تھا یہ ان کو پہلے سارا اسپرے وغیرہ کرتی تھی, پھر ان کو اندر لے کر آتی تھی. اچھا, خاتون کے شوہر نے یہ چیز جو ہے اس کو کافی عرصہ برداشت کیا, لیکن پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ بیوی تو ہے اپنے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو بھی پاگل کر دے گی. تو پھر اس شوہر نے جا کے پولیس کو رپورٹ کرائی اور اس کے بعد پولیس نے جو ہے یہاں پہ ریڈ کیا اور پھر اس خاتون کو بچے کو یہاں سے نکالا. اچھا, اب ہوا کیا کہ بچہ جو گھر میں قید تھا وہ 10 سال کا ہو گیا اور تنہائی ختم کرنے کے لیے وہ گھر کی دیواروں پر کارٹون اور تصاویر بناتا رہتا تھا. اب خاتون اور بچے کو ذہنی اور نفسیاتی معائنے کے لیے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا, لیکن اس دوران میں اسے یہ سارا ٹائم فریم کیسے گزارا ہے وہ کچھ سائیکالوجسٹ کے ساتھ جب اس کی باتیں ہوئی ہیں تو وہ سامنے آئی ہیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے اس نے اپنے گھر کے اندر ہی نیٹ فلکس جو ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ نیٹ فلکس جو ہے سب سے زیادہ استعمال ہونا شروع ہی کووڈ کے ٹائم میں ہوا کیونکہ لوگوں کے پاس اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. تو بہت زیادہ ٹی وی پہ ڈراما, سیریلز اور نیٹ فلکس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ آئیں اور سب سے زیادہ بزنس جو ہے یہ انہی نیٹ فلکس اور یہ جتنے بھی آن لائن شاپنگ والے سینٹرز ہیں اور جتنے بھی امیزون اور ان سب نے سب سے زیادہ کمائی جو ہے اس ٹائم میں کی تھی کووڈ کے ٹائم میں. تو یہ خاتون جو ہے اس نے اپنے گھر میں اپنے بچے کو پڑھانا بھی شروع کیا ہوا تھا. بچے کو یہ مختلف آن لائن طریقوں سے پڑھاتی بھی تھی, ٹی وی بھی دکھاتی تھی, لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہ گھر کی کھڑکیاں بھی نہیں کھولتی تھی بلکہ رات کے وقت کھولتی تھی کہ دن کے وقت لوگوں کا گزر ہوگا کہیں سے تو کہیں سے کہیں سانس ہوا میں کوئی پارٹیکل جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی اور رات کو کبھی کبھی کسی پہر گھر کی کھڑکیاں کھولتی تھی. اور میں سوچ سکتی ہوں یہ کتنا ایک اذیت ناک ہوگا. یعنی کہ جیسا لوگ جیل میں بھی ہوتے ہیں تو ان کو باہر نکالا جاتا ہے, وہ کچھ کام بھی کرتے ہیں, باہر بھی آتے ہیں, نکلتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں, لیکن یہ خاتون جو ہے یہ 3 سال سے اس نے کبھی گھر کی بالکنی میں بھی نہیں جا کے بیٹھی تھی کہ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی. اپنے فلیٹ کی بالکنی میں بھی کبھی نہیں نکلی. تو ایسے میں پھر اس کے شوہر نے 3 سال کے بعد جا کر فائنلی, ویسے مجھے حیرت ہے اس کو تو شروع میں یہ کام کر لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ نہ اندر اس کو داخل ہونے دیتی تھی اور اس کو یہ ڈر خوف تھا کہ میرا بیٹا اندر موجود ہے, اس کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوگی تو وہ جا کے وہاں پہ چیزیں بھی رکھ کھاتا تھا. لیکن وہ خود گھر کے اندر نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اگر وہ چلا بھی جاتا تو اس کو دوبارہ نکلنے نہ دیتی. تو یہ کچھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. اب اس کی انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور اس نے ڈاکٹر کو بتائی ہیں بہت سی چیزیں کہ کس طرح سے میں زندگی گزار رہی تھی. لیکن لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت فوکس کریں, اس کو ایزی مت لے اور یہ بہت ضروری ہے آپ کی صحت مند زندگی کے لیے. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, ایک مختلف سٹوری سامنے آئی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.